الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، جنازے کے مسائل کے اوپر ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ وصیت کے بارے میں، پہلے بھی وصیت میں بات ہوئی ہے کہ وصیتیں ایک تو وارث کے بارے میں وصیت ہوتی ہے، ایک غیر وارث کے بارے میں وصیت ہوتی ہے۔ مالی وصیت ہے وہ وارثوں کے بارے میں نہیں ہوتی، غیر وارثوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو مرنے والا اگر کہیں پہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ مالی وصیت کس طرح کرے؟ بعض کا وصیت کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ کبھی کبھی وصیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے پوتا اور پوتی کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ضروری ہے دادا کے لیے کہ وہ وصیت کر دے جب دادا کے دوسرے بیٹے موجود ہوں۔ جب دادا کے دوسرے بیٹے مطلب کہ موجود ہوں، موجودگی میں دادا پوتا پوتی پر وصیت کر دے اگر ان کو کچھ دینا چاہتا ہے، نہیں تو نہیں ملے گا بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو۔ تو اس شکل میں تو وصیت مرنے والے کو چاہیے کہ وہ ضرور کر دے، اگر اس کو بلکہ دینا بھی چاہیے۔ اگر ایک رستہ بند ہے وراثت کا تو وصیت کا تو کھلا ہے نا، اس سے دے دینا چاہیے۔ تو یہ اس میں بات ہے۔ تو پوتے اگر وصیت کی ہے دادا نے تو ان کو مل سکتا ہے، اگر وصیت نہ کی ہو تو پھر ان کو نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک وصیت ہے۔ دوسرا مسئلہ، مرنے کے ٹائم پر سارا مال صدقہ کرنا، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف وہ 1/3 ہی کر سکتا ہے۔ پہلے وہ کر دے الگ مسئلہ، لیکن عین موت کے وقت وہ یہ سوچے گا اب تو میرا ٹائم ہے مرنے کا، اب میں سارا مال کو کہہ دے جی میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ صرف 1/3 ہی کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں وہ دے سکتا تھا، مرنے کے ٹائم پر وہ نہیں دے سکتا، مطلب کہ مرنے کے قریب وہ نہیں دے سکتا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ صدقہ تو وہ ہے جو صحت مندی میں کیا جائے، صحیح صدقہ تو وہ ہے انسان اپنے نفس پر قابو کر کے تو وہ پھر خرچ کرے۔ اصل تو یہ بات ہے۔ تو جب وہ بیمار ہے، مرنے کا ٹائم ہے، تو اس ٹائم تو کیا فائدہ؟ اس لیے 1/3 تک اس کو اجازت ہے۔ ایک مسئلہ اس میں اور دیکھ لیا جائے کہ کیا ایک مسئلہ گود لیا ہوا جو بچہ ہے، مرتے وقت بندہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا وصیت۔ زندگی میں صحت یابی میں دے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرنے والے کے بعد وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے کے بعد وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوتی اور مرنے والے کا بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے، اس میں وراثت تقسیم صحیح تقسیم نہ ہونے میں تو اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مثلا وہ وصیت ہی نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے جو خاندان ہے اس میں بیٹیوں کو محروم رکھا جاتا ہے، ان کو ملتے ہی نہیں ہے، مجبور ہوتی ہیں، تو وہ تو نہیں دیں گے بھائی ان کو، نہ وہ شرم و شرمی مانگیں گی۔ تو یہ شکل میں اس کو سارا پتہ ہے، پھر بھی وہ خاموشی سے جا رہا ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح کسی بیٹی کو محروم کر دینا، کسی کے نام کر دینا ساری جائیداد، یا کسی کو کم دے دینا، کسی کو زیادہ دینا، کسی بیٹی کو محروم رکھنا، یہ وصیت نہیں کرنی کہ سب کو آپس میں بانٹے، جو بھی ان کے سے بنتا ہے سب کو دیں، سب لیں۔ ایسی وصیت اگر وہ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے اس کا بھی ہاتھ ہے اس صحیح تقسیم ٹائم پہ نہ ہونے پہ، تو مرنے والے کو چاہے عورت ہے مرد ہے گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے بعد جو مال تقسیم کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے اس میں خرابی بن رہی ہے، مرنے والے کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ کہہ کے چلا گیا ہے کہ سب اپنے اپنے حصے کے مطابق حصہ لیں، کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے، کسی کو محروم نہ رکھا جائے، بیٹوں سے کہا جائے کہ یہ بیٹیوں کا حصہ نہیں آپ نے مارنا، ان کو حصہ دینا ہے، تو یہ سارا کچھ کر کے گیا ہے، تو پھر تو مرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو اس پہ بری ہے، جس پہ بات۔ اسی طرح جب میت کے رشتہ دار روتے ہیں تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آنکھوں سے رونا، اس پر میت کو عذاب نہیں ہوتا، آنکھوں سے رونا وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن نوحہ کرنا، زور زور سے رونا چلانا، تو اس پہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث کی شرح کی ہے علماء نے کہ 2 وجہ سے آدمی کا سبب بن سکتا ہے، 2 وجہ سے آدمی اس شکل کا مطلب اس کا سبب بنتا ہے، اسی وجہ سے اس کو گناہ ہوتا ہے۔ نوحہ کی جو بات ہے وہ نہیں منع کر کے گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی اچھا کام کر کے گیا ہے تو نیکی ملے گی،
برا کام کر کے گیا تو اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے نا. سبب ہونے سے بھی اس کو اجر ملتا ہے، تو سبب ہونے کی وجہ سے گناہ بھی مل سکتا ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. اگر کسی چیز کا وہ سبب بن رہا ہے اچھے کام کا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. اگر وہ سبب بن رہا ہے کسی گناہ کے کام کا تو اس کو گناہ ملے گا. اگر کسی بندے کے خاندان میں طریقہ رونے کا ہے تو اس نے منع کیوں نہیں کیا، اس کے لیے گناہ ہوتا ہے. لیکن اگر منع کر دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میری جو لحد بغلی قبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. میری لحد بغلی قبر ہونی چاہیے، یعنی کہ انہوں نے مطلب وصیت کی اپنا قبر کے متعلق، یعنی کوئی بھی وصیت ہو سکتی ہے. اسی طرح دوسرے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری میت کو تیزی سے لے کے چلنا، جلدی لے کر چلنا، جنازے کو مطلب جلدی لے کے چلنا چاہیے، تخیر نہیں کرنی چاہیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، کیونکہ اللہ کے نبی نے مرنے کی خبر دینے سے منع فرمایا، اس کا اعلان نہ کرنا. جنازے کی خبر دی جا سکتی ہے لیکن اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اس سوچ سے اعلان کرنا کہ جس سے لوگ جمع ہوں، رونا شروع کر دیں فخریہ طور پر تکبر کے لیے، تو یہ بہرحال جائز نہیں ہوتا. باقی آگے بھی انشاءاللہ کچھ دیکھیں گے اس کے مسائل، جنازے کے مسائل. السلام علیکم.